وَلَقَدْ اور یقیناً جاءت آئے رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. یہاں رسل جو ہے وہ رسول کی جمع ہے، فرشتے کے معنی میں ہے، اور یہ رسول کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح انبیاء علیہم السلام اللہ کے پیغامات انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اس بنا پر ان کو رسول کہا جاتا ہے، اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پیغامات یا اللہ تعالیٰ کے احکامات تکوینی شکل کے اندر وہ انبیاء علیہم السلام اور انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی رسول کا لفظ اکثر قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً جاءت آئے رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر. بشرا خوشخبری، اور یہ خوشخبری تھی بیٹے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت اور خوشخبری سنانی تھی. قالو تو فرشتے جب آئے تو کہنے لگے سلاما السلام علیکم. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام جواباً کہنے لگے سلام وعلیکم السلام. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. فما پس نہ لبثا دیر کی، فما لبثا پس نہیں دیر کی، نہیں تاخیر کی، نہیں انتظار کیا، ان جاء کہ لے آئے بعجل عجل بچڑا، عجل بچڑا، حنیذ بھنا ہوا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ پر زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے آئے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہاں پر وہ دو مقاصد کے لیے ہے. ایک تو مقصد تھا کہ ان کو بیٹے کی بشارت اور خوشخبری سنانا، اور یہ ایک بڑی غیر متوقع سی چیز تھی کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال کے قریب تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ کچھ چند سال چھوٹی تھیں، ان سے 8-10 سال چھوٹی ہوں گی. تو بعض نے 120 سال بھی رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. بہرحال یعنی کہ اچھی خاصی بڑی عمر تھی، بڑھاپا، اور بڑھاپا بھی ایسا کہ جس میں آ کر انسان کو عموماً لگتا ہے کہ بس جی اب تو جو ہونا تھا زندگی کا معاملہ ہو چکا ہے، بس اب آگے کوئی مزید کسی کوئی توقع یا امید وہ نہیں ہوتی. تو لیکن انہوں نے دعا مانگی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اور یا اللہ نیک صالح اولاد کی دعا آپ سے کرتا ہوں، مجھے اولاد عطا فرمائیے. چنانچہ فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی دعا کی قبولیت کی بشارت انہیں سنانے آئے. ایک ہی یہ تھا. اور ایک فرشتوں کی جو آمد کا مقصد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر آگے پھر انہوں نے قوم لوط کی طرف جانا تھا. یہاں پر انہوں نے قوم لوط کی طرف جانے کا جو ارادہ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ سمجھ بھی گئے تھے ابراہیم علیہ السلام یہ جو انتظام ہے نا انسانی شکلوں میں آنا، یہ فرشتے انسانی شکلوں میں آئے تھے، یہ اپنی اس جو ان کی اصل شکل ہوتی ہے فرشتوں کی اس میں نہیں آئے تھے. اسی لیے شروع میں نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان سکے تھے اور نہ ہی آگے چل کے حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچان سکے تھے. نکرہم کا لفظ ابھی ہم پڑھتے ہیں واوجس منہم خیفہ، اس لیے وہ کھانا بھی لے آئے ان کے لیے، نہیں پہچان سکے. ظاہر ہے اگر وہ پہچان لیتے کہ فرشتے ہیں تو کھانا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اظہار کیا اس ارادے کا کہ ہم اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں قوم لوط کی طرف. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ عذاب نہ آئے، عذاب بڑی تباہ کن چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں بچتا پیچھے، وہ بڑی خوفناک، نبی سے زیادہ کون جانتا ہوگا. اس لیے وہ
فرشتوں سے نہ تھوڑی سی بحث کرنے لگے اس حوالے سے کہ دیکھیں وہاں پر تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو عذاب آئے گا، تو لوط علیہ السلام بھی عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، پھر نیک لوگ موجود ہیں وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات یہاں پر بھی فرمائی گئی اور 20ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے، وہاں پر بھی فرمائی گئی، وہ یہی چاہیے کہ بھئی اب اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے نا پھر کائنات کی کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ پیغام ہے کہ تم جو اکڑ رہے ہو نا مکہ والو، کب کیسے کہاں کون لائے گا کیوں آئے گا، تو دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو عذاب، بچ جائیں عذاب سے، تو جواب یہ مل رہا ہے کہ خدا کا فیصلہ آ چکا ہے، خدا کا فیصلہ، اور غیر مردود، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اے مکہ والو کسی خوش فہمی یا کسی غلط فہمی میں بالکل بھی نہ رہو۔ دیکھتے ہیں اب آسان سا واقعہ ہے، یعنی الفاظ آسان ہیں، عام فہم ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور آئے رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری لے کر۔ قالو، اور آ کر کہنے لگے سلاما۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ اپنے نیک بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، اپنے نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ بڑے مہربان، اور انسانوں کے سامنے اللہ اس مہربانی کا مختلف انداز سے اظہار کرتے ہیں۔ اب ایک اظہار یہاں پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا 100 سال تک انتظار کرانا ضروری تھا؟ 40-45 سال کی عمر میں، 35 سال 40 سال کی عمر میں اولادیں مل جاتی، تو ضروری تھا 100 سال تک لے کے جانا؟ لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بھی دکھانا تھا کہ میں کبھی کبھی مہربانی اس انداز میں بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی میں مہربانی اس شکل میں بھی اور اس انداز میں بھی۔ دیکھیں نا، اللہ آپ دے رہے ہیں، دینی آپ نے، ٹھیک ہے دینی ہے، اس کے لیے 100 سال تک لے جانا ضروری ہے؟ وہ بوڑھی اماں جو خود بھی کہہ رہی ہے کہ انا عجوز انا عقیم، میں تو اب بڑھاپے میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، اور عقیم، اور میرے ہاں تو اب اولاد کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سوال ہے نا ذہن میں آتا ہے، یہ اللہ 100 سال تک لے جانا ضروری ہے؟ 50 سال پہلے دے دیتے، ماشاءاللہ اب اولاد جو ہے، اولاد کی اولادیں بھی جوان ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ میں کبھی کبھی کس انداز کے اندر انسانوں پر مہربانی کرتا ہوں۔ اگر ان کو اولاد 40-45 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں مل جاتی نا، تو ایک عام روٹین ہوتی، کوئی خاص بات نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ایک خاص اعزاز کیا ان کے لیے، خاص انعام کیا ان کے لیے۔ قال السلام، فرمایا وعلیکم السلام۔ فما لبثا، پس زیادہ دیر نہ گزری، ان جاء بعجل حنیف، کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا بیف روسٹ تھا نا، بیف روسٹ، وہ ابراہیم علیہ السلام نے اسپیشل قسم کی وہ ہے، دعوت ہے، یہ کوئی عام چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ فلما، پس جب دیکھا، جی کوئی غلط لفظ تو نہیں میرے منہ سے نکل گیا؟ اچھا، میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے بس اوقات۔ فلما، پھر جب، رآ، دیکھا، ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ، لا تصلو، نہیں بڑھ رہے، الیہ، اس کھانے کی طرف، جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، یعنی وہ فرشتے کھانا رکھا ہوا آگے، فرشتے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، نکرہم، بڑی اجنبیت سی محسوس ہوئی، اجنبیت سی محسوس ہوئی، وَأَوْجَسَ، اور محسوس کیا، منہم، ان سے، خیفہ، ڈر، اور ان سے ڈر بھی محسوس ہوا۔ کون لوگ ہیں؟ کسی غلط ارادے سے تو نہیں آئے، کیونکہ انسانی شکل ہے نا، ابھی نہیں پہچان پا رہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لا تخف، نہ ڈریے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الی قوم لوط، لوط، قوم لوط کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتہ، یعنی کلیئر ہو گیا کہ نمبر ایک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے کسی پریشانی کا باعث بننے کے لیے نہیں آئے، آپ کے لیے تو بشارت لے کر آئے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی تکلیف یا پریشانی کا معاملہ ہے تو وہ قوم لوط کے لیے۔
وامرأتہ، اور ان کی اہلیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، قائمہ، کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، ہنس پڑی، فضحکت تو ہنس پڑی، فبشرناہا، بس ہم نے ان کو بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، باسحاق، اسحاق کی، ومن وراء، وراء بعد، اسحاق، اسحاق، یعقوب، یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت ہم نے ان کو سنائی۔ اچھا یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو بشارت سنائی گئی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، قرآن کریم نے کئی جگہوں پر اس بشارت کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پر صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن 23ویں پارے میں سورہ الصافات میں ہم پڑھیں گے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 23ویں پارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے 27ویں پارے میں سورہ الذاریات کے اندر، وہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اب ان سب آیات کو اکٹھا کریں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تینوں کی بشارت سنائی، دو کا یہاں ہے اور ایک کا مختلف جگہوں پر ہے۔ اب اس میں بھی دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں، اور جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ بیٹے نہیں ہیں، وہ پوتے ہیں، وہ پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوگی، اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب، اور جو یعقوب ہیں یہ اسحاق کے بیٹے، اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں۔ قالت، وہ اماں جی کہنے لگیں، یا ویلتا، یا ویلتا، یہ جو لفظ ہے یا ویلتا، یہ بظاہر وہ اظہار تعجب کا لفظ ہے، اظہار تعجب کا۔ مختلف زبانوں کے اندر حیران کن بات پر لوگ کسی نہ کسی لفظ کا اظہار کرتے ہیں، کسی نہ کسی لفظ سے اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یا ویلتا کہا، اپنے تعجب کا اظہار کیا، ہائے میں مر گئی۔ یہ خواتین عموماً اس قسم کے جملے کہتی ہیں، یا ہائے میری پریشانی، ہائے میری مصیبت، یا ہائے کوئی بھی آپ کہہ لیں، بہرحال یہ اظہار تعجب کا لفظ ہے۔ الیدو، میرے ہاں اولاد ہوگی، الیدو، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی، کیا میں بیٹا جنم دوں گی، وانا عجوز، میں تو بڑھیا، وہذا، اور یہ بالی، میرے میاں جی، بال خامن کو کہتے ہیں، اور یہ میرے میاں جی شیخہ، یہ بھی بوڑھے، میں بوڑھی، وہذا بالی شیخہ، اور میرے میاں جی یہ بھی بوڑھے، انا، بے شک، ہاذا، یہ تو لشیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے، تم عجیب بات سنا رہے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتعجبین، کیا آپ کو حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، اے اہل بیت، اے گھر والو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہمیشہ سے رہی ہیں، تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ اور آپ کو تو تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ نے تو اتنا کچھ عجیب و غریب دیکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ انہو، بے شک وہ اللہ، حمید، وہ بڑی صفات والا ہے، مجید، اور بڑی شان والا ہے، بزرگی بھی کہا جاتا ہے، بزرگی والا ہے، شان والا ہے۔ فلما، پس جب، رہبا، چلا گیا، دور ہو گیا، عن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، الروع، ڈر، وہ جو ابتدائی ڈر سا تھا، جب وہ ختم ہو گیا، ساری صورتحال واضح ہو گئی، وجاءتہ، اور مل چکی انہیں، البشرا، خوشخبری، اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی، یجادلنا، تو پھر وہ ہم سے بحث کرنے لگے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، اور یہ بحث وہی تھی، نہیں عذاب نہ آئے، بچ جائیں وہ لوگ۔ ان ابراہیم،
بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بڑے متحمل مزاج، اواہ نرم دل، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، متوجہ ہونے والے تھے، نرم دل تھے۔ عذاب کی خبر جو ہے نا وہ ان پر بڑی بھاری گزری، وہ چاہنے لگے کہ کسی طرح عذاب ٹل سکتا ہو تو ٹل جائے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، عارض چھوڑ دیجئے، عن ھذا اس بات کو، عارض عن ھذا اب اس بات کو چھوڑ دیجئے، انہو بے شک قد جاء آ چکا، امر ربک آپ کے رب کا حکم، آپ کے رب کا حکم آ چکا، وَإِنَّهُمْ اور بے شک ان پر، آتیہم آنے والا ہے، عذاب ایسا عذاب، غیر مردود جو پھر رد نہیں کیا جائے گا۔ مردود رد سے ہے، اور رد واپس پلٹنا، تو غیر مردود واپس پلٹنے والا نہیں ہے۔ فلما اور جب، جاءت آئے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، لوطن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیئا پریشان ہو گئے، بہم ان کو دیکھ کر، سیئا بہم ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، وضاق اور تنگ ہو گیا، بہم ان سے، زرعا ان کا دل، پریشان ہو گئے اور دل تنگ ہو گیا۔ وقال اور کہنے لگے، ھذا آج تو، یومن دن، عصیب بڑا بھاری مشکل، آج تو کوئی بڑا بھاری اور بڑا مشکل دن ہے۔ یہ کیوں پریشان ہوئے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان کی جو قوم تھی وہ بہت ہی غلط حرکت کے اندر مبتلا تھی، اور وہ یہ تھا کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ اب یہ جو فرشتے آئے تھے نا اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، اور وہ تو دیوانے تھے ان چیزوں کے۔ لوط علیہ السلام سوچنے لگے اگر میری قوم کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر کے اندر نوجوان اور وہ اتنے بدبخت ہیں اور اتنے خبیث ہوئے پڑے ہیں، انہوں نے کوئی حیا نہیں کرنی، کوئی لحاظ نہیں کرنا، میرے گھر پہ دھاوا بول دینا ہے، تو میں کیسے بچاؤں گا ان کو؟ یہ پریشانی تھی، اور مہمان ہیں، مہمان میرے گھر میں آ کے ذلیل ہو جائے، یہ اپنے طور پہ وہ پریشان ہیں۔ وقال کہنے لگے، ھذا یوم عصیب آج تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ وجاءہ اور آئی ان کے پاس، قومہ ان کی قوم، یہرعون دوڑتے ہوئے، الیہ ان کی طرف، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اس کیفیت کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی خباثت بیان کر رہے ہیں، کہیں یہ خباثت کسی اور قوم میں تو نہیں ہے، ہم میں تو نہیں ہے کہ برائی کو دیکھ کر لپکتے ہوئے شرم و حیا سے بالکل بے بہرا ہو کر کسی بھی گناہ اور کسی بھی برائی کو دیکھ کر اس طرح اس کے پیچھے پاگل ہو کر دیوانے ہو کر پڑ جانا آپ کو ملے گی اس قوم کے اندر، پاکستانی قوم کے اندر بھی۔ میں کسی اور قوم کا نام نہیں لیتا کیونکہ اپنے آپ کو سامنے زیادہ رکھنا چاہیے ہے، اور بہت سے مواقع کے اوپر آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان کے اندر ایک دفعہ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا، ایک لڑکی تھی، پتہ لگا لڑکی آئی ہے، سارے نوجوان پل پڑے ادھر، کپڑے پھاڑے، یہ باقی اس کے علاوہ آگے پیچھے بہت، یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مذمت کے بیان کیا، یہ اس قوم کی خباثت تھی۔ وجاءہ اور آئی ان کے پاس، قومہ ان کی قوم، یہرعون الیہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے سے، کانو تھے وہ، یعملون کرتے، السیئات برائیاں، وہ ایسی حرکتیں پہلے سے کرتے آ رہے تھے، کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے سے ہی ایسی حرکتوں کے وہ عادی اور خوگر تھے۔ قال حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، یا قوم اے میری قوم، ہؤلاء دیکھو یہ، بناتی میری بیٹیاں، ہن ہیں، اطہر پاکیزہ تر، لکم تمہارے لیے، کہ میری بیٹیاں پاکیزہ تر ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور نہ مجھے رسوا کرو، فی ضیفی میرے مہمانوں کے سامنے۔
اب میری بیٹیاں، اس سے دو چیزیں مراد ہیں، دو باتیں مراد ہیں، یا تو بیٹیوں سے اپنی بیٹیاں مراد ہیں، لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، یا لوط علیہ السلام بیٹیوں سے قوم کی بیٹیاں مراد ہیں، بچیاں مراد ہیں، خواتین مراد ہیں۔ اب کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے؟ اطہر لکم، نکاح۔ دیکھو پاکیزہ ترین طریقہ کیا ہے کہ خواتین موجود ہیں، میرے گھر کی بچیاں بھی ہیں، قوم کی بچیاں بھی ہیں، ہاں نکاح کرو، نکاح کر کے اپنی جائز طریقے سے خواہشات پوری کرو۔ ہم آگے جہاں جہاں لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے نا، اور ان کی قوم کا، وہ یہی کہتے ہیں تم بہت بری حرکتیں کرتے ہو، تم اعلانیہ بے حیائی اور فحاشی کا مظاہرہ کرتے ہو اور اس کا ارتکاب کرتے ہو، اور تم سے پہلے ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے کسی نے ایسی غلیظ حرکت بھی نہیں کی۔ اب اس غلیظ حرکت کے مقابلے میں پاکیزہ حرکت کیا ہے؟ سیدھی صاف سی بات ہے، نکاح۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکوں سے نہ کرو، لڑکیوں سے کرو، نہیں، نہ نہ نہ، وہ اطہر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اطہر، پاکیزہ، طہارت کیا ہے؟ سیدھی سیدھے نکاح کرو، نکاح کر کے اپنے جائز طریقے سے خواہشات پوری کرو۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے نکاح چلا آ رہا ہے، اور نکاح کے علاوہ جو بھی رشتہ ہے وہ تو حرام، وہ تو گندا ہے، وہ تو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اطہر لکم، اب فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو۔ الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں، رجل الرشید، رجل آدمی، رشید سمجھ بوجھ والا، فہم و فراست والا، کیا تمہارے اندر کوئی عقل مند بندہ نہیں ہے، کوئی فہم و فراست سمجھداری والا کوئی بندہ نہیں ہے تمہارے اندر؟ قالوا، وہ کہنے لگے، لقد علمت، آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ما لنا، نہیں ہے ہمیں، فی بناتک، آپ کی بیٹیوں میں، من حق، کوئی دلچسپی، ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی، خواتین کے اندر ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لَتَعْلَمُ، خوب جانتے ہیں، ما نرید، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، آپ چاہتے، آپ کو پتہ ہے۔ قال، کہنے لگے، لو، اگر، انا، بے شک، لی، میرے پاس، بکم، تمہارے مقابلے میں، قوہ، طاقت، لو ان لی بکم قوہ، کاش آج مجھے تمہیں روکنے کی طاقت ہوتی میرے اندر، میں تو ایک آدمی ہوں نا، تم تو سارے مشٹنڈے ہو، کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا، او، یا، آوی، میں حفاظت میں چلا جاتا، الی رکن شدید، کسی بڑی حفاظت گاہ میں، یا میں کسی بڑی حفاظت گاہ کے اندر محفوظ ہو جاتا۔ قالو، اب وہ فرشتے بولے، اب فرشتے کہنے لگے، یا لوط، اے لوط، انا، بے شک ہم، رسولو، بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ربی کا، آپ کے رب کے، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم محض انسان نہیں ہیں۔ لن یصلو، ہرگز یہ نہیں پہنچ پائیں گے، الیک، آپ تک، لن یصلو الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، بے فکر ہو جائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بے فکر ہو جائیں۔ فَأَسْرِ، آپ لے چلیے، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ، حصہ، من اللیل، رات، آپ رات کے کسی پہر اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ پیچھے مڑ کے دیکھے، منکم، تم میں سے، احد، کوئی، اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، الا، سوائے، امرأتک، آپ کی بیوی، یا پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیچھے نہ رہے، پیچھے کوئی بھی نہ رہے، سب نکلو یہاں سے، جو جو ایمان والے ہیں سب نکل جائیں یہاں سے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، انہو مصیبہا، انہو، بے شک وہ جو عذاب ہے نا، مصیبہا، آپ کی بیوی کو بھی پہنچے گا، ما اصابہم، جو اس قوم کو پہنچنے والا ہے، وہ عذاب جو آ رہا ہے، آنے والا ہے، ہم اسی عذاب کی خبر لے کے آئے ہیں، وہ عذاب جہاں اس قوم کے لوگوں پہ آئے گا، آپ کی بیوی پر بھی آئے گا۔ انہو مصیبہا ما اصابہم، جو عذاب قوم کو پہنچنا ہے، آپ کی بیوی بھی اسی کی لپیٹ میں آئے گی۔ انا، بے شک، موعدہم، ان کے وعدے کا جو وقت ہے، الصبح، وہ صبح ہے، ان کے وعدے کا وقت صبح، یعنی بس
یہ آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہے، یہ چند لمحات ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، جتنے نعرے انہوں نے مارنے ہیں اور جتنی اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کرنا ہے کر لیں۔ ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، الیسا کیا نہیں، الصبح صبح بقریب قریب، صبح قریب ہی نہیں ہے، تھوڑا ٹائم رہ گیا صبح کے اندر بھی۔ فلما پس جب جاء پھر آیا امرنا ہمارا حکم، عذاب، جعلنا تو ہم نے کر دیا عالیہا سافلہا، عالیہا اوپر والے حصے کو، سافلہا نیچے والا حصہ، یہ لفظی ترجمہ ہے، ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ بنا دیا، اور جو اس کا سلیس ترجمہ ہوتا ہے تہ و بالا کر دیا، اوپر نیچے کر دیا، زیر و زبر کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ اوپر نیچے، زیر و زبر، اوپر والے کو نیچے والا، دراصل ان کو اٹھایا گیا، پورے وہ جو علاقے تھے جہاں یہ قوم آباد تھی ان سارے علاقوں کو اکھیڑا گیا، زمین اکھیڑی گئی، بالکل اس طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوہ طور کو اکھیڑ کے سروں پہ لا کے کھڑا کیا گیا، اس پوری قوم کو شہروں سمیت زمین سمیت اکھیڑا گیا، اوپر لے جایا گیا، لے جا کر پھر الٹا پٹ کھا گیا۔ اس لیے ان کے بارے میں ایک لفظ آتا ہے مؤتفقات، اور والمؤتفقات اہوا، مؤتفقات جن کو الٹ دیا گیا، الٹی ہوئی بستیوں والے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، وامطرنا اور برسائے ہم نے علیہا اس قوم پر، حجارتن پتھر، من سجیل نوکدار، منضود، سجیل سجل سے ہے، سجیل سجل سے ہے، اور پتھر کو کہتے ہیں حجارتن پتھر، من سجیل منضود نوکدار، مسومتن اور وہ نشان زدہ تھے، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے، مسومتن عند ربک وہ آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ نشان زدہ کا مطلب کس پتھر نے کس ظالم کا بھیجا اڑانا ہے، یہ پتھر کو بھی پتا تھا کہ میں نے اس ظالم کو ہٹ کرنا ہے۔ شاید یہیں سے جو گائیڈڈ ٹیکنالوجی ہے وہ قرآن کریم کی اسی اصطلاح سے انسانوں کو ملی ہے، کہ آپ کے پاس ایسی چیز ہو کہ جو آپ کسی ٹارگٹ کے پیچھے پھینک دیں اور وہ جا کے اپنے ٹارگٹ کو ہی ہٹ کرے۔ اس کو گائیڈڈ میزائل بھی کہا جاتا ہے، گائیڈڈ ٹیکنالوجی بھی کہی جاتی ہے، اب تو خیر یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ تو یہ ہزارہ سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، 4000 سال کم سے کم پہلے کی بات ہے یہ۔ تو تب سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ تصور دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی وہ جو تھا ہواؤں کے اندر اڑنا، اس سے انسانوں کو فضائی سفر کا تصور اللہ رب العزت نے دیا۔ مسومتن وہ نشان زدہ تھے، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے، وما ہی اور نہیں ہے وہ بستی، من الظالمین ظالموں سے، ببعید دور، اور وہ بستی ان ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اب یہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے، وہ جس علاقے کے اندر، اردن کے اندر یہ جو عذاب آیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے مکہ والوں سے یہ تم سے دور نہیں ہے، تم گزرتے بھی رہتے ہو وہاں سے۔ تو وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں یہ ہوا تھا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ ہمارے نبی کی بات نہیں مانی تھی، نبی نے سیدھا راستہ دکھایا، وہ الٹے راستے پر مصر ہوئے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تم خود جا کے دیکھتے ہو، اور ایک دفعہ پھر جا کے دیکھاؤ۔